حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ایسے امام عطا کیے جس کی ہمیں شہادتیں بھی پتہ ہیں، ولادتیں بھی پتہ ہیں۔ ہر ایک کے نصیب میں نہیں۔ دیکھیے شہادت تو ہر ایک منا لیتا ہے۔ کسی نے کہا فلاں دن ماموں مر گئے، خالو مر گئے، شہادت تو ہر ایک منا لیتا ہے، ولادت ہر ایک نہیں منا سکتا۔ جملہ کہوں کیونکہ ولادت منانے سے پہلے ولدیتیں بتانا پڑے گی۔ سامعین محترم، ولادت کا وقت قریب آیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف چلی، نہیں، اپنے گھر سے اپنے گھر کی طرف چلی، اپنے گھر سے چلی اپنے گھر کی طرف جا رہی ہیں۔ اور جب چلی ہیں، روایت کر رہے ہیں جناب عباس رسول اللہ کے چچا، وہ کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ میں صحن حرم میں، خانہ کعبہ کے حرم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو خانہ کعبہ کے صحن کا ماحول بتا دوں۔ ماحول کیا ہے؟ دیکھیے عرب میں دو مخصوصیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک مخصوصی ہوتی تھی ذی الحج میں، جہاں سارے لوگ جمع ہوتے تھے، ذی الحج کے حج ہوتا تھا اس لیے سب جمع ہو جاتے تھے۔ ایک مجمع لگتا تھا رجب کے مہینے میں۔ کیوں؟ کیونکہ رجب کے مہینے میں مکہ میں میلہ لگا کرتا تھا، جہاں دنیا بھر کے سوداگر تاجر آیا کرتے تھے اپنی اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، اور دنیا بھر سے لوگ خریدنے آتے تھے، میلہ لگا کرتا تھا، لہذا ایک ہجوم ہوا کرتا تھا۔ تو خانہ کعبہ کے تھے 4 رکن۔ کتنے رکن تھے؟ ایک دیوار کا نام ہے رکن یمانی، ٹھیک ہے، جس کا رخ ہے یمن کی طرف۔ ایک کا نام ہے رکن عراقی، جس دیوار کا رخ ہے عراق کی طرف۔ ایک دیوار کا نام ہے رکن شامی، جس کا رخ ہے شام کی طرف، اور ایک رکن کا نام ہے حجر اسود۔ یہ 4 رکن تھے، سارے لوگ پھیلے ہوئے تھے صحن میں۔ جناب عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا علی کی ماں کی قدموں کی آٹ خانہ کعبہ نے سننا شروع کی۔ یعنی صحیح کہتے ہیں نا، دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد آئی اور رکی رکن یمانی پر، اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اللہم بحق ھذا المولود، پالنے والے تجھے علی کا واسطہ میری مشکل آسان فرما۔ سامعین محترم، جب علی کے آنے سے پہلے علی اپنی ماں کا وسیلہ ہو سکتے ہیں تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ جناب عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا جناب فاطمہ بنت اسد نے ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھا دعا کی، دیوار چٹ گئی، ٹھیک ہے، دیوار کا راستہ بن گیا۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں کوئی اس دیوار کے آگے کھڑا ہو اور یہ دیوار پھٹنا شروع ہو جائے، وہ آگے بڑھے گا یا پیچھے ہٹے گا؟ پیچھے ہٹے گا۔ لیکن خدا کی قسم فاطمہ بنت اسد کا ایک قدم بھی پیچھے نہیں آیا، بلکہ آگے چلتی گئی، گویا بتا دیا دیکھو پیچھے وہ ہٹتا ہے جو فرار کی ماں ہے، میں حیدر کرار کی ماں۔ آگے بڑھتی گئی، آگے چلی، جیسے ہی دیوار چٹکی۔ اب دیکھیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کاش آپ سمجھ گئے۔ رکن عراقی پر کچھ لوگ، رکن شامی پر کچھ لوگ حجر اسود کے پاس، رکن یمانی والی دیوار چٹکی۔ جیسے ہی دیوار چٹکی تو 3 طرف کے لوگ سمٹ کر ایک طرف آ گئے۔ نہیں سمجھے؟ علی کہتے ہی اسے ہیں جو آتے ہی 3 کو چھڑوا دیتا ہے، ایک بار جمع کر دیتا۔ 3 کو چھڑوا دیا، ایک پر جمع کر دیا۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی، دیوار دوبارہ بند، ٹھیک ہے، لوگ پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا، خانہ کعبہ کے باہر بت پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اندر نہیں تھے، باہر بت تھے۔ تاریخ کہتی ہے 360 بت، ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت رکھا ہوا تھا، سارے بت خانہ کعبہ کے باہر۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے جیسے ہی خانہ کعبہ کے اندر قدم رکھا، دیوار بند ہوئی، سارے بت باہر اوندھے منہ گر گئے۔ دیکھیے 4 قسم کا گرنا ہوتا ہے۔ ایک گرتا ہے انسان دائیں طرف، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک گرتا ہے بائیں طرف، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک گرتا ہے پیٹھ کے بل، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن عرب میں یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی منہ کے بل گرے تو ذلیل ہو کر گرا ہے، اگر کوئی منہ کے بل گر جائے تو ذلیل ہو کر گرا ہے۔ ابھی بت گرے، جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کے اندر ایک جملہ کہا، واہ میرے شیر، ابھی تو آیا نہیں اور جھوٹے خدا ذلیل ہو گئے ہیں، جھوٹے خدا ذلیل ہونا شروع ہو گئے۔ اب سمجھ میں آیا، قرآن میں آیت ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا۔ ادھر جھوٹے خدا گرے، گویا اللہ کی آواز آ گئی، اے علی تو نے اسلام پر احسان کیا، تو جیسے ہی آیا بت گر گئے، میرے دشمن ذلیل ہو گئے، تو نے میرے دشمنوں کو ذلیل کیا۔ میرا وعدہ ہے قیامت تک تیرے ایک ایک دشمن کو ذلیل کرتا رہوں گا، ایک ایک دشمن کو ذلیل کروں گا۔ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر، لوگ آئے، چابیاں لگا رہے ہیں تالے پر،
ٹھیک ہے، تالا نہیں کھل رہا، تالا توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن تالا نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، خانہ کعبہ کی جو اصل چابی تھی وہ کس کے پاس تھی؟ جناب ابو طالب کے پاس۔ جناب ابو طالب نہ جانے کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ ہے غار حرا میں عبادت میں مصروف ہے۔ یہاں لوگ مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے تالا کھل جائے، لیکن تالا کھلتا نہیں ہے، اور 3 دن تک لوگ انتظار کرتے رہے۔ کافر تھے لیکن انتظار کو مانتے تھے۔ جب پہلے کے لیے اللہ نے انتظار کروایا تو آخری کے لیے بھی انتظار کروا رہا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم 3 دن تک انتظار کیا گیا۔ جب 16 رجب آئی تو صحن کعبہ میں کائنات کے رسول کے قدم بھی آئے اور علی کا بابا بھی آیا، دونوں آئے۔ جناب ابو طالب نے اپنے پاس سے چابی نکالی اور فوراً لگائی تالے میں، کھولنے کی کوشش کی لیکن تالا نہیں کھلتا۔ کسی نے آواز دے کر کہا، ابو طالب تالا توڑ کیوں نہیں دیتے؟ رسول اللہ نے کہا، خبردار، خاموش، تالا توڑنا چوروں کا کام ہوا کرتا ہے، خاموش، تالا توڑنا چوروں کا کام ہوا کرتا ہے، غیرت مندوں کا کام نہیں۔ اور فوراً کہا، اے چچا جان، یہ اللہ کی مصلحت ہے، جیسے میری چچی اندر گئی تھی ویسے ہی باہر بھی آئیں گی۔ اور ادھر فاطمہ بنت اسد نے کعبے کے اندر دیوار پر ہاتھ رکھا، اللہم بحق ھذا المولود، پالنے والے علی کا واسطہ۔ دیوار شک ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد باہر آئی، چہرے پر پریشانی کے آثار۔ جناب ابو طالب نے کہا، اے فاطمہ بنت اسد، کیا ہوا؟ بھوک لگ رہی ہے، 3 دن سے مہیا نہیں ہوا؟ کہا، نہیں وہ بات نہیں ہے، کھانا تو میرے لیے جنت سے آتا رہا تھا، اس میں مسئلہ نہیں۔ کہا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہا، معاملہ یہ ہے کہ اس بچے نے 3 دن سے نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ رویا ہے، نہ کچھ کھایا ہے، نہ کچھ پیا ہے، لہٰذا میں فکر مند ہوں۔ رسول اللہ نے ہاتھوں کو بڑھایا، کہا، اے چچی جان، علی کو میرے حوالے کیجئے۔ امامت نے رسالت کی گرمی کو محسوس کیا، علی نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول لیا اور رسول کی طرف دیکھنے لگے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں اب سمجھ میں آیا محمد کسے کہتے ہیں، جسے دیکھ کر علی کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائے، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ نے ہاتھ میں لیا اور کہا، اے علی کچھ سنا دو۔ علی گویا ہوئے، یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ کہا، قرآن سناؤں؟ کہا، قرآن سنا دو۔ علی نے سورہ مومنون کی تلاوت کی، پہلی آیت، قد افلح المؤمنون، آج مومن کامیاب ہو گئے ہیں، آج مومنین کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا سامعین محترم رسول اللہ نے ہاتھ میں لیا، اب جملہ کہنے لگاؤ۔ رسول اللہ نے علی کو دیکھا اور کہا، اے علی، تو نے اپنی نظر کو میرے ساتھ مخصوص کیا، میں نے اپنا علم تجھے دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا لحمک لحمی یا علی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، و دمک دمی یا علی، تیرا خون میرا خون، و نفسک نفسی یا علی، تیرا نفس میرا نفس یا علی، و روحک روحی یا علی، میری روح تیری روح ہے یا علی۔ عزادارو جملہ سننا، رسول اللہ نے کیا کہا؟ تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیری روح میری روح ہے۔ جیسے ہی اللہ نے سنا فوراً کہا، اے محمد، آدر علی تو تم لے گئے ہو، اب کہہ دو عین اللہ بھی علی ہے، وجہ اللہ بھی علی ہے، لسان اللہ بھی علی ہے، جنب اللہ بھی علی ہے، لسان اللہ بھی علی ہے، وجہ اللہ بھی علی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، آدھا علی منسوب ہے اللہ سے، آدھا علی منسوب ہے رسول سے۔ اب اگر کوئی علی سے دشمنی کرے گا، آدھی لعنت اللہ بھیجے گا، آدھی لعنت۔ کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، اور خدا تو حشر میں پھینکے گا تم کو دوزخ میں، میں نام لے کر یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔